इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं वत्तैरु सफ़्फ़ा तक। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? 3 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं और यहाँ पर देखें 4 तशदीद इकट्ठी आ रही है। 3 तशदीद वाले हरूफों को कैसे पढ़ना है, 4 तशदीद वाले हरूफों को कैसे पढ़ना है, एक तशदीद में कितने हरूफ होते हैं, आज के सबक में इसके बारे में पढ़ेंगे। पर अब आप देखें 2 मरतबा हमने लाम को पढ़ना है, 2 मरतबा जीम को पढ़ना है, 2 मरतबा या को पढ़ना है और इस या को भी 2 मरतबा ही पढ़ना है। टोटल 4 हरूफ हैं, लेकिन पढ़ने में ये 8 पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हरूफ हैं ना, ये 4 हरूफ इकट्ठे, ये चारों ही इस साकिन हैं। यहाँ पर देखें फिर भी 2 तशदीद इकट्ठी आ रही हैं। तो आगे देखें तो वाक़फ़ किस तरह करना है, वाक़फ़ की सूरत में ता को पढ़ना है या हा को पढ़ना है और तो का मतलब क्या है। तो किस तरह पढ़ेंगे, एक तरीके में अलिफ को छोड़ देंगे, दूसरे तरीके में अलिफ को पढ़ेंगे। बहुत से लोग इस अलिफ को पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं, वो इल्लज़ीना, उल्लज़ीना या अल्लज़ीना तीनों के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है और ना ही पेश है। आज के सबक में हम सूरतुल मुमिनून में, ये सूरत कुरान पाक की 23 नंबर सूरत है और पारा नंबर 18 में है। सूरतुन नूर में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। ये सूरा कुरान पाक की 24 नंबर सूरा है और पारा नंबर 18 में है। चलें सबक शुरू करते हैं और सुनिएगा। बहुत से लोग इस अलिफ को पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं, वो इल्लज़ीना, उल्लज़ीना या अल्लज़ीना तीनों के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है और ना ही पेश है। किस तरह पढ़ेंगे? क़द अफ़लहल मुमिनून। जब आप यहाँ पर वाक़फ़ करेंगे तो फिर आपने अलिफ को पढ़ना है। जब आप यहाँ पर वाक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस नून को लाम के साथ मिला देंगे, ठीक है। ये जो लाम का साइन है ये हमें कह रहा है कि आप नून को इस लाम के साथ मिला सकते हैं। मुमिनूनल्लज़ीना, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि जब आप यहाँ पर वाक़फ़ करेंगे दूसरे तरीके में तो फिर हम अलिफ को पढ़ेंगे। आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि खाली अलिफ जब भी आ जाए तो आपने ये रूल याद रखना है कि खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ अगर लाम आ जाए तो आपने अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देनी है, ठीक है ना। एक तरीके में अलिफ को छोड़ देंगे, दूसरे तरीके में अलिफ को पढ़ेंगे। क़द अफ़लहल मुमिनूनल्लज़ीना, मुमिनून अल्लज़ीना यहाँ पर आ जाए, ये मीम का साइन है तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मीम का मतलब क्या है। ये रमूज़े औक़ाफ़ में से है। तो इस आयत को किस तरह पढ़ेंगे? सबसे पहले इस बात को समझ लें कि आपने इसको शा ना नहीं पढ़ना। अलिफ के ऊपर ये देखिए जज़म है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अलिफ के ऊपर ये जज़म आ गई है तो हमने इसको किस तरह पढ़ना है। अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो हम अलिफ को झटके के साथ पढ़ते हैं। किस तरह? फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अअनाब। वक्फ की सूरत में 2 ज़ेर को आपने ख़त्म कर देना है, बा को साकिन करना है। कुरान पाक में जब भी मीम आ जाए तो आपने उसे उसके ऊपर वक्फ हर हाल में करना है। तो ये छोटी सी मीम आ रही है और नून भी आ रही है। यहाँ पर देखें मीम और नून दोनों इकट्ठी आ रही हैं एक ही जगह पर। तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं मिन बादिहिम और बहुत से लोग पढ़ते हैं मिम बादिहिम। सही पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पर एक कायदा आप अपने ज़हन में रख लें, नून साकिन के बाद अगला हर्फ बा आ जाए तो हम क्या करते हैं, नून को ख़त्म कर देते हैं, मीम को पढ़ते हैं। तो इसको किस तरह पढ़ना है? सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम। क्या पढ़ते हैं? बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं राजुलुफ्तरा, नून को छोड़ देते हैं, या क्या करते हैं राजू और निफ्तरा पढ़ जाते हैं। एक मरतबा लाम को छोड़ देते हैं, दूसरी मरतबा नून को छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लाम को भी पढ़ना है और नून को भी पढ़ना है। दोनों को किस तरह पढ़ेंगे? इल्ला रजुलु निफ्तरा, रजुलु निफ्तरा। आपने इस लफ्ज़ को वमलाइही नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है वमलाइही। ये जो गोल सर्कल आ रहा है ना इस अलिफ के ऊपर, इसका मतलब है कि आपने इस लाम के आगे वाली अलिफ को छोड़ देना है,
جسٹ لام زبر لا پڑھنا ہے، لام الف زبر لا آپ نے نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وَمَلَئِهِ، لوگ اس کو پڑھتے ہیں افلم یدبروا، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ افلم یدبروا القول، یا دال زبر ید، دال با زبر دب، با زبر با، ید دبا، را لام پیش رل، ید دبرل، دال کو 2 بار پڑھیں گے، با کو بھی 2 بار پڑھیں گے، 1 2 3، 2 الف اور 1 واو، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں پھر بھی 2 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، تو آگے دیکھیں تو وقف کس طرح کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں تا کو پڑھنا ہے یا ہا کو پڑھنا ہے، اور تو کا مطلب کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، احسن السیئہ، یہاں پر سین کو اوپر سختی کرنی ہے 2 بار پڑھنا ہے، یا کے اوپر سختی کرنی ہے 2 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ مشدد لیٹر جو ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ وقف کی صورت میں آپ نے ہا کو پڑھنا ہے، تا کو بھی ختم کرنا ہے، اوپر والی زبر کو بھی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے طوا کا وقف ہے، رموز اوقاف میں سے ہے، تو یہاں پر وقف مطلق ہو رہا ہے تو آپ سٹاپ کریں۔ کس طرح؟ احسن السیئہ، وقف۔ آگے آ جائیں تو 90% لوگ اس لفظ کے اوپر غلطی کرتے ہیں، یا تو وہ پڑھتے ہیں فصال العادین یا فصال العادین پڑھتے ہیں، دونوں طریقے ہی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہجے کر کے سمجھاتا ہوں۔ فا سین زبر فس، حمزہ زبر آ، فس آ، لام لام زیر لل، عین الف دال مد زبر عاد، دال یا زیر دی، نون زبر نا، عادینا، کیونکہ یہاں پر جو مد ہو رہی ہے نا وہ مد ہے مد لازم کلمی مثقل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اور یہاں پر دیکھیں 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہے۔ 3 تشدید والے حروفوں کو کیسے پڑھنا ہے، 4 تشدید والے حروفوں کو کیسے پڑھنا ہے، ایک تشدید میں کتنے حروف ہوتے ہیں، آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کوکبن درجن یوقدو، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب درجی یوقد، یہاں سے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں اور قواعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دال را پیش در، را یا زیر ری، یا 2 پیش یویں، یا واو پیش یو، قاف زبر قا، دال پیش دو، یوقدو۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ دال کو ہم نے را کے ساتھ ملایا ہے در، اور پھر یا کو ہم نے دوسرے یا کے ساتھ نہیں ملایا، یہاں کیا درجویں، اور یہاں پر ہم نے کیا در، تو اس یا کو ہم نے اس یا کے ساتھ کیوں نہیں ملایا؟ یہ قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام مال غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد یا کے اوپر شد ہے، اور یا جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ ادغام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں درجو، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں درجو کا دو، یا کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یا 2 پہ یوج، اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب درجی یوقد۔ آیات کو یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر میں آپ کو قواعد سمجھاتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہاں پر ہم نے کسراب بن کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حرف اگلا دیکھیں تو وہ کون سا ہے؟ با ہے۔ یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔
کس کو بدلنا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ با دو زیر بن، اور جب آپ یہاں پر قاعدہ اپلائی کریں گے اقلاب کا تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ با میم دو زیر بم۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد اگلا حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا اور غنے کے ساتھ کریں گے۔ پھر یہاں پر ہم نے اس ہا کو چھوڑنا ہے، تا کو یا کے ساتھ نہیں ملانا، تا یا دو زیر تیج آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے تا یا دو زیر تین بیقیعاتین۔ اور آگے دیکھیں تو ہا کو ہم نے زوا کے ساتھ ملانا ہے، زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، درمیان میں الف اور اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ وقف کی صورت میں اس کو ہم نے 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، اور وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ ما کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ یہاں پر جو ہو رہی ہے مد، یہ کیا کون سی مد ہے؟ مد متصل، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر ہر حال میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پر اب آپ دیکھیں 2 مرتبہ ہم نے لام کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ جیم کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ یا کو پڑھنا ہے، اور اس یا کو بھی 2 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 4 حروف ہیں، لیکن پڑھنے میں یہ 8 پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، یہ 4 حروف اکٹھے، یہ چاروں ہی ساکن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ چاروں حروف ساکن بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس آیات کی یہاں تک تلاوت کرتے ہیں۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ جب ساکن اور متحرک 2 حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ 2 حروف مل کر ایک مشدد حرف بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تشدید والا حرف بھی کہتے ہیں، مشدد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور شاد والا حرف بھی کہتے ہیں۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے۔ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے، جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ با ہا زبر بح، را لام دو زیر رل، باہ رل۔ ایک مرتبہ ہم نے لام کو پڑھا، پھر اس لام کو جیم سے ملائیں گے، لام جیم پیش لج، پھر اس جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، جیم یا زیر جج، پھر اس یا کو یا کے ساتھ نہیں ملانا، یا دو زیر جج نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہوگا ادغام مال غنہ۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا دو زیر یین، یا غین زبر یغ، بحر اللجین یغ، شین کھڑا زبر شاہ ہا پیش ہو، بحر اللجین یغشاہ۔ یہاں پر آ جائیں تو بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں والطیر صفات، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو طوا زبر وط، طوا یا زبر طوی، والطوی را پیش رو، والطیر، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، تا دو زیر تیان، صافاتیان۔ اور یہاں پر وقف مطلق ہے، طوا کا سائن آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو ساکن کر دینا ہے۔ جب ساکن ہوگا تو فا اور تا دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ کس طرح؟ فا تا کھڑا زبر فات، والطیر صافات۔